لندن پران اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا۔ ناظرین السلام علیکم، اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھے۔ عمران خان صاحب نے بہت عرصہ پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ لندن میں ایک پلان بنا ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے، انہیں نااہل کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کی اپنی زبانی ان کی جان لینے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ عمران خان صاحب کے بقول ان پہ 2 قاتلانہ حملے ہوئے، ایک جو جی ٹی روڈ پہ ان کی ریلی پہ حملہ ہوا تھا، اور دوسرا حملہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے لاہور سے آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ بھی حملہ ہوا، اور ان کے گھر پہ لاہور پہ بھی حملہ ہوا، اور فورسز حملہ آور ہو کے تو نہتی خواتین، نہتے چند ملازموں کو انہوں نے مارا پیٹا، گرفتاریاں کی اور گھر کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی، گیٹ اور دیواریں توڑ دی گئی۔ ناظرین، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تماشا لگایا گیا، مقدمات بھی بنتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک میسج ہوتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب نے عدالتی حکم پہ اور اپنے مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں حاضر ہونا تھا، اور اس کے لیے وہ ایک روٹین کے مطابق لاہور سے چل کے اسلام آباد آئے اور ہائی کورٹ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ تو ایسے میں حملہ آور ہو کے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اور امپورٹڈ حکومت نے ان پہ حملہ کروا کے، انہیں تشدد کا نشانہ بنا کے ان کو گرفتار کروایا اور پھر انہیں کسی خفیہ مقام پہ منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس، انہوں نے اس معاملے کو بڑا سیریس انداز سے لیا، اور انہوں نے حکم صادر فرمایا کہ 15 منٹ کے اندر متعلقین، آئی جی، چیف سیکرٹری اور دیگر کچھ لوگوں کو انہوں نے طلب کیا کہ آگے وضاحت کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کی حدود میں توڑ پھوڑ کی گئی، شیشے توڑے گئے اور نقصان پہنچایا گیا۔ ناظرین، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی پریمزز کو ہی کیوں چنا گیا عمران خان کی گرفتاری کے لیے۔ یہ بھی ایک خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں اور قوم سمجھتی ہے کہ عدلیہ کو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، بالا عدلیہ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ بعد آ جائیں، ہم جہاں جو کچھ کرنا چاہیں کسی مرحلے پہ، کسی لمحے بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے خان صاحب کے بقول اور ان کی جماعت کے بقول ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جد و جہد ہے ایک طرف خان صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ اس وطن کو حقیقی آزادی دلوانی ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے ساری کشتیاں جلا کے اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ انہوں نے کھول کے قوم کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اور آج صبح گرفتاری سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری اب آپ کے ساتھ بات ممکن نہ رہے اور مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ اور پھر انہوں نے اس میں پیغام یہی دیا قوم کو کہ آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس جد و جہد اور آزادی کے لیے جو حتمی مرحلہ تھا، اب معاملہ اس حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ دوسری طرف سے ساری کی ساری سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں، ایک جماعت صرف جو اس وقت اپوزیشن میں، ایک جماعتی اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو بین کرنے کے لیے، اس پہ پابندی لگانے کے لیے، الیکشن سے اس کو آؤٹ کرنے کے لیے، اس کی قیادت پہ سینکڑوں کے حساب سے مقدمات قائم کیے گئے، اور بالآخر آج اس جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ عمران خان نے 23 سال 24 سال پہلے جس سفر کا آغاز کیا تھا اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے، وہ اس اپنے پیغام پہ، اپنے منشور پہ، اپنے وعدے پہ، اپنے ارادے پہ 100% قائم ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہے، اس وطن میں ہے، اس مٹی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس مٹی کو، اس وطن کو، اس قوم کو چھوڑ کے نہیں جانا، اور انہوں نے اس چیز کو جو کچھ کہا تھا سچ ثابت کر کے دکھایا۔ ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور ان کے کارکن ان پہ جان نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اس کا ثبوت وہ کئی بار دے چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت
اس وطن عظیم کے لیے خیریت کرے، عافیت کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسے معاملات میں ہمیشہ تیسری قوت فائدہ اٹھاتی ہے اور پھر جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے چند ان لوگوں پہ کہ جو اپنے آپ کو جمہوری جماعتوں سے منسلک قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے اقدامات، ان کے بیانات، ان کی پوزیشن عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حکم کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے معاملات کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے، جو جس انداز سے وہ جو کچھ کہتے آئے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے آئے ہیں، وہ سارا کچھ اس بات پہ غمازی کرتا ہے کہ نہ انہیں پاکستان کی پریشانی، پاکستان کی تباہی ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کے لیے آئین کی پریشانی، آئین کی تباہی مسئلہ ہے، نہ ان کے لیے عدالتی احکامات کچھ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ کسی طریقے سے یک جماعتی اپوزیشن جو صرف اور صرف پی ٹی آئی کی صورت میں ان کے سامنے کھڑی ہے، اس کو رستے سے ہٹایا جائے، بلڈوز کیا جائے، اس کو زمین بوس کیا جائے اور کسی طرح سے اس اقتدار کو، جو ناجائز اقتدار انہوں نے اس وقت حاصل کر رکھا ہے، لمبے عرصے تک اس کو چلایا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں عمران خان کی گرفتاری کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور تشویش کی نظر سے دیکھا گیا، اور بالخصوص اس وقت عدلیہ پہ بہت بڑی ذمہ داری، پہلے بھی بہت بڑی ذمہ داری عدلیہ پہ تھی، اور اب آج کے بعد ایک اور ذمہ داری عدلیہ پہ آ گئی ہے کہ عمران خان کی جان کو نہ صرف باہر خطرہ تھا، اب چونکہ جو جان کے دشمن ہیں، عمران خان کی جان ان کے پاس ہے، عمران خان کا جسم ان کی حفاظت میں ہے، ان کے پاس ہے، ان کی کسٹڈی میں ہے، اس لیے عدالتوں نے مزید آنکھیں کھول کے اپنے آپ کو اور متحرک کر کے تو شخصی آزادی کے لیے جو قانون، آئین انسان کو، پاکستانی شہری کو شخصی آزادی دیتا ہے، سیاسی آزادی دیتا ہے، مذہبی آزادی دیتا ہے، بنیادی انسانی حقوق، ان کی دیکھ بھال ہماری عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اور مجھے بحیثیت پاکستانی اور قانون کے طالب علم کے طور پہ مجھے پورا یقین ہے کہ عدلیہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرے گی۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کے لیے سب دعا گو ہیں، پاکستان کی خیر سے ہماری خیر ہے، پاکستان کی بقا سے ہماری بقا ہے، پاکستان کی موجودگی اور سلامتی سے ہماری موجودگی اور سلامتی ہے۔